حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے۔ جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ مولانا محمد اکرم آوان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ حمد و ثنا اس ذات بے ہمتا کے لیے جس کی حکومت کو کبھی زوال نہیں۔ درود اور سلام اس آقا کریم کے لیے جس کی آمد نے زمانے کو امن اور عدل سے آشنا کیا۔ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اس کے صحابہ کبار پر، آل اطہار پر، اور سلامتی ہو ہر اس کلمہ گو پر جو دین حق پر ایمان رکھتا ہے۔ صدر مجلس جناب وزیر اعظم پاکستان، لائق صد احترام علماء کرام، مشائخ عظام، محترم وزرائے کرام، ارکان اسمبلی، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور میں وقت کی قلت کا پورا احساس رکھوں گا، اور جس طرح جناب وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں ارشاد فرمایا ہے کہ خدشات بھی بیان کیے جائیں اور تجاویز بھی، چند ایک بنیادی خدشات عرض کرنے کی جسارت کروں گا اور دو تین تجاویز۔ اللہ مجھے بھی ہدایت پر قائم رکھے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور، گزارش یہ ہے کہ جس طرح آج محترم راجہ صاحب نے وضاحت فرمائی، حقیقت ہے بہت جی خوش ہوا، لیکن وزرائے کرام کے مختلف بیانات ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں جب ہم تک پہنچتے ہیں تو ایک عام آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ مثلا ہمارے محترم وزیر صاحب کا بیان کہ یہاں طالبان کی طرح کا اسلام نہیں ہوگا۔ طالبان اپنے ملک میں ہیں اور ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن جو بات منظر عام پر آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ افغانستان جہاں عورتیں نہیں بچے اغوا کیے جاتے تھے، وہاں لوگ دروازہ بند کر کے نہیں سوتے اور کسی کو کوئی خطرہ نہیں۔ وہ افغانستان جو خون میں نہا گیا تھا،
وہاں مثالی امن ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں امریکہ جیسی ریاست کسی اپنے ایک شہر میں ایسا امن قائم نہیں کر سکتی۔ کیا وزیر محترم کے حضور حوصلے سے بات کرنے دیجئے، وقت ضائع نہ کیجئے۔ ساری عمر نعروں کے لیے آپ کے پاس ہے، وقت بات کرنے دیجئے۔ میری گزارش یہ ہے کہ کیا ہم وزیر محترم کے بیان سے یہ سمجھیں کہ بدامنی یوں ہی رہے گی، قتل و غارت یوں ہی رہے گا، ڈاکے ہوتے رہیں گے، ناانصافی ہوتی رہے گی اور اسلام بھی نافذ رہے گا؟ تو یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ دوسری بات، ٹیلی ویژن بھی پاکستان کا ہے اور وزارت ہے، اور محترم جناب وزیر اعظم صاحب کے زیر سایہ پروان چل رہا ہے۔ جب سے آپ نے اعلان فرمایا ہے آپ کا ٹیلی ویژن سوائے نفاذ اسلام کا مذاق اڑانے کے کچھ نہیں کر رہا۔ آپ کا ٹیلی ویژن جو بحث کرتا ہے، جو یار حوصلہ تو کرو، کوئی تو علم دا ثبوت دیو۔ پڑھے لکھے لوگوں کی محفل ہے، کچھ علم کا ثبوت دیجئے۔ حضرات، ٹیلی ویژن یہ بحث کر رہا ہے کہ اسلام نافذ ہوگا تو مرد 4 شادیاں کریں گے۔ میں نے پہلے 3 کر رکھی ہے، میری کس نے ٹانگ توڑ دی؟ قرآن جو پابندی شادی کرنے پہ لگاتا ہے وہ کوئی حکومت نہیں لگا سکتی۔ اللہ تعدلوا فواحدہ ہم نے کی ہے، ہمیں خبر ہے یہ کتنا مشکل ہے۔ جب کوئی کر کے دکھائے گا دیکھیں گے۔ لیکن یہ بحث کرنے کی بجائے ٹیلی ویژن یہ کیوں نہیں بتاتا کہ اسلام کی برکت سے عورتوں کی ناموس محفوظ ہوگی؟ یہ خدشہ تو ظاہر کیا جاتا ہے عورت کو برقع پہنا دیا جائے گا، یہ بات کیوں نہیں بتائی جاتی کہ گینگ ریپ بند ہو جائیں گے؟ ٹیلی ویژن یہ کیوں نہیں بتاتا کہ کوئی کسی کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا؟ کیا قرون اولیٰ میں خواتین نے بزنس نہیں کیا؟ کیا قرون اولیٰ کی خواتین آپ کو میدان کارزار میں نظر نہیں آتی؟ کیا قرون اولیٰ کی خواتین گھوڑ سوار نظر نہیں آتی؟ بہترین تیر انداز اور بہترین شمشیر زن نظر نہیں آتی تاریخ میں؟ وہی اسلام ہے جو محمد الرسول اللہ نے عطا فرمایا۔ میری عاجزانہ گزارش یہ ہے کہ پاکستان ٹی وی کو ہم سے پہلے محترم وزیر اعظم کا ساتھ دینا چاہیے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس ملک کی 70% آبادی پینے کے صاف پانی کو ترس رہی ہے۔ 90% وہ لوگ ہیں جو نان شبینہ کے لیے بیزار ہیں۔ 8% طبقہ امراء ہے اور 2% طبقہ خواص ہے۔ کیا اس 90% کی روزی کی فکر اسلام دیتا ہے یا نہیں؟ اگر دیتا ہے تو اسلام کو معاشی نظام سے شروع کیا جائے اور اس غریب تک کھانے کا انتظام پہنچایا جائے جس کے بیٹے بھوکے سو جائیں، جو بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتا، جو بیمار ماں باپ کا علاج نہیں کرا سکتا۔ تو اسلام کو معاشی نظام سے شروع فرمایا جائے اور اس بات کو مد نظر رکھا جائے۔ اسلامی نظام تو یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھوکا رہ گیا تو خطاب کا بیٹا پکڑا جائے۔ اسلام تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر تیرا پڑوسی تو نہیں جانتا کون ہے، وہ مومن ہے یا کافر ہے، اگر وہ بھوکا سویا اور تو پیٹ بھر کے سویا تو اللہ کے نزدیک جواب دہ ہوگا۔ لوگوں کی معاش کی فکر۔ محترم وزیر اعظم صاحب، 720 روپے خرچ آیا بجلی کے یونٹس کا اور 4320 روپے بل تھا، وہ باقی سارے چارجز تھے۔ غریب آدمی کہاں سے دے گا؟ پہلے واپڈا لکھا کرتا تھا یہ سر چارج، یہ فلاں چارج، یہ فلاں چارج۔ اب کے بلوں میں نے دیکھا ہے وہ یہ تکلیف نہیں کرتے، وہ لکھتے ہیں ادر چارجز۔ اللہ اللہ خیر سزا۔ دکان میں ایک چیز آتی ہے 10 روپے کی، حکومت کے ٹیکس
حکومت کی ضرورت وہ الگ بات ہے، لیکن جو 4 گن مین دکان کے دروازے پہ کھڑے ہیں ان کی تنخواہ کون دیتا ہے؟ کوئی کنزیومر جو دکان سے خریدنے جاتا ہے۔ اگر عام آدمی حکومت کو بھی ٹیکس دے اور پھر دکان کی حفاظت پر کھڑی ہوئی پرائیویٹ گارڈ کو بھی ٹیکس دے تو کیا یہ اس کے ساتھ انصاف ہے؟ یہ تو حکومت کی ذمہ داری تھی کہ دکان کھلی بھی رہتی، کوئی اس کی طرف نہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا۔ تو حضور نظام عدل کی طرف سے اسلام لائی۔ ہمارا نظام عدل بہت پرانا، بہت فرسودہ، بہت بیکار اور موم کی ناک ہے، 4 حرف کسی کو آتے ہوں وہ جدھر سے پکڑ کر اسے جہاں لے جائے۔ تو اگر نظام معیشت سے ابتدا نہ ہو تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ وہ غریب آدمی جو افلاس کے ہاتھوں تنگ ہے، شاید وہ آپ کی میری مدبرانہ تقریروں کو سننے کی زحمت بھی نہ گوارا کرے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس کو دفعہ 239 سے الگ کیا جائے۔ میری تجویز یہ ہے کہ جو سادہ اکثریت ملک پر حکومت قائم کر سکتی ہے وہ ملک کے نظام کو بھی تبدیل کرنے کی اہل ہونی چاہیے۔ جب ملک میں یا اسمبلی میں حکومت بنانا ہوتی ہے، جو اکثریت اس کے لیے چاہیے، نفاذ اسلام کے لیے آذرائے کرم وہی اکثریت متعین کی جائے۔ حضور 2 چاہیے، ہاں وہ ہے تو بہت اچھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوسری میری گزارش یہ ہے جناب وزیر اعظم کہ اس میں اصل کام وہی ہے جو ساجد نقوی صاحب نے بھی کہا کہ ڈائریکٹو کون جاری کرے گا، کون کہے گا یہ اسلام ہے اور ایسا کرو، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ بے شک اسمبلی بحث کرے، بے شک ڈائریکٹو چیف ایگزیکٹو ہی جاری کرے گا۔ کوئی پاگل ہوگا جو یہ سوچے کہ چیف ایگزیکٹو کے علاوہ کوئی اور ڈائریکٹو جاری کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن ملک کے جید علماء کی کونسل ہونی چاہیے جو آپ کو بتائے کہ یہ اسلام ہے اور اس حکم میں اسلام کا تقاضا یہ ہے۔ تیسری میری گزارش یہ ہے اور آخری کہ جب آپ بل اسمبلی میں پیش کریں تو عذرائے کرم اسمبلی کی بحث ہمیں لائیو دکھائیے، ہم بھی وہ چہرے دیکھ سکیں جو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جب بل پر بحث کی جائے تو عذرائے کرم قومی اسمبلی کی وہ کارروائی براہ راست دکھائی جائے تاکہ ہم شناخت تو کر سکیں کہ ہمارا کون سا نمائندہ کس طرح کا حق ادا کرے اور پھر اسے واپس ہمارے پاس بھی آنا ہو۔ جناب وزیر اعظم، میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو یہاں تشریف فرما ہیں یہ ایک ایک بندہ نہیں ہے، یہ 14 کروڑ پاکستانی مسلمانوں کے نمائندہ لوگ ہیں۔ مجھے آپ کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ آپ کو استقامت دے، اللہ کا نام لے کر اسلام نافذ کیجئے۔ اگر آپ کو خون کے دریا ضرورت ہوں گے تو وہ کمی ہم پوری کر دیں۔ ہمارے تو گناہ اتنے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اگر ہم شہید نہ ہوئے تو شاید بخشے ہی نہ جائیں۔ ہماری ضرورت ہے شہادت، آپ ہمیں آزما کر دیکھیے۔ اللہ کریم آپ کو ثابت قدم رکھے۔ اور ایک آخری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئیوں میں موجود ہے اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ یہ ملک قائم رہے گا اور اس پر اسلام نافذ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سعادت آپ حاصل کر لیں، خدا نخواستہ رہ گئے تو اللہ کسی اور کو دے دے گا اور اسلام انشاءاللہ ضرور نافذ ہوگا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
احترام محمد اکرم اوان صاحب کے امیر ہیں تنظیم الاخوان کے، تشریف لائیں، اپنے خیالات سے نوازیں جناب محمد اکرم اوان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ لائق صدر احترام صاحب صدر جناب گورنر پنجاب، حضرات علماء کرام، قائدین ملت، برادران اسلام، عزیز بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ الحمدللہ میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی اور امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے ایک خوبصورت موضوع پر ایک بہت خوبصورت سٹیج سجایا ہے، اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، میں ذرا سنجیدہ سی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ بہت مزیدار باتیں ہوئیں اور بہت جوش میں بھی ہوئیں۔ ہمیں تاریخ پہ نظر ڈالنی ہوگی اور 6 صدی عیسوی کا وہ آخری زمانہ اور اس کے حالات پہ اگر آپ نگاہ ڈالیں تو دنیا میں حکومتیں تھیں، فوجیں تھیں، سلطنتیں تھیں، محکمے تھے، برائے نام عدالتیں بھی تھیں، لیکن کہیں امن نہیں تھا، کہیں انصاف نہیں تھا۔ آبروئیں لٹتی تھیں، جانیں لٹتی تھیں، مال لٹتے تھے اور ساری زمین پر لٹتے تھے۔ لوگ ناآشنا تھے تو اللہ کے سجدے سے اور جانوروں تک کو سجدے کیے جاتے تھے۔ انسانیت کے اس حال پر اس قادر مطلق نے رحم فرمایا اور ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اعلان فرمایا کہ اے نسل آدم، تم جہاں کہیں بھی ہو، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول۔ حضرات گرامی، منصب رسالت یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ سے آشنائی دے اور بندے کو بندوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ سکھائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ و عبادت بھی عطا فرمایا اور حقوق و فرائض کا وہ لازوال نظام بھی دیا، جس نے ثابت کر دیا کہ دنیا میں اگر کسی خدا کے منکر کو، کافر کو بھی جان مال آبرو کا تحفظ ملا تو اس نظام کے زیر نگیں آ کر۔ آئیے اب ہم اس تاریخی حوالے کو آج لے آئیں۔ آج کے زمانے میں 21ویں صدی کے دروازے پر دنیا میں بڑی حکومتیں ہیں، دنیا میں بڑی سلطنتیں اور ریاستیں ہیں، دنیا میں بڑے محکمے ہیں، دنیا میں بڑی ایجادات ہیں اور سارے سسٹم کمپیوٹرائزڈ ہو رہے ہیں، لیکن بنت حوا کے لیے دنیا میں کہیں امان نہیں، غریب و مفلس کے لیے کہیں سانس لینا بھی آسان نہیں، مستحق کو حق سے محروم کیا جاتا ہے اور عدالتیں بکتی ہیں، انصاف نیلام ہوتے ہیں۔ جس زمانے میں آ کر حکومتوں کے سربراہ عام شہر کی بہو بیٹیوں کی عزتیں لوٹنے لگے، تف ہے اس زمانے کے رہنے والوں کو۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج زمین پھر پکار رہی ہے اس رب ذوالجلال کو، آج فضائیں پھر تقاضا کر رہی ہیں اسی انصاف کا جو محمد الرسول اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ آج پھر مفلس کو وہی رضا چاہیے، بنت حوا کو وہی رضا چاہیے جو رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آج باتوں کا نہیں، عمل کا وقت آ گیا ہے، اور میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو پہلے آیہ کریمہ پڑھی گئی
کہ اللہ کریم کسی اور قوم کو توفیق دے دے گا. عسیات اللہ بقوم یحبہم و یحبونہ. حقانی صاحب نے جس کا ترجمہ پڑھا تھا، اگر پاکستانی مسلمانوں نے جنہیں اس وقت دنیا اسلام کی قیادت دی ہے، اللہ نے وسائل کے اعتبار سے بھی، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی ایٹمی قوت بنا کر دی. حضرات یہ مت کہیے کہ یہاں ٹیکنالوجی نہیں ہے. اگر ملک میں امن ہو اور باہر سے آنے والوں کو صرف یہ ضمانت ہو کہ انہیں اغوا نہیں کیا جائے گا اور اغوا برائے تاوان کے لیے ان کے بچے نہیں پکڑے جائیں گے، تو ایک ڈاکٹر قدیر نہیں، آپ کے لاکھوں ڈاکٹر قدیر باہر بیٹھے جن سے غیر اقوام استفادہ کریں. آپ یہاں کچھ نہ کیجئے، آپ یہاں امن دیجئے، آپ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی کے استاد بن جائیں گے اور ساری دنیا آپ سے پیچھے رہ جائے گی. میں بڑا خوش ہو رہا تھا مخدوم صاحب کے ارشادات سن کر، اور میں سمجھ رہا تھا کہ اپوزیشن لیڈر جواہر لٹا رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ کیبنٹ میٹنگ میں بھی اللہ ان کے یہی خیالات رکھے. ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ جب اسلام کی باری غریب کی آتی ہے تو اسے وہ اسلام دیا جاتا ہے جو قصاب بکرے کو دیتا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر، یہ بھی اسلام ہے. اور جب حکمرانوں کی آتی ہے تو فراخ دلی کی بات کی جاتی ہے. اسلام نہ حکمرانوں کے لیے ہے اور نہ جابر و قاہر کے لیے ہے. اسلام بنی نوع انسان کے لیے ہے، اور 21ویں صدی پکار رہی ہے اسلام کو، عدل اسلام کو، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں ادب سے کہہ دوں کہ مسلمانوں میں جذبہ حریت مرا نہیں ہے. میرا حسین سدا کربلا میں رہتا ہے. میرا حسین سدا کربلا میں رہتا ہے. میں حر ہوں، کسی یزید کا غلام نہیں. میرا حسین سدا کربلا میں رہتا ہے. میں حر ہوں، کسی یزید کا غلام نہیں. میری اتنی سی گزارش ہے کہ خدا کے لیے قوم سے مذاق بند کیا جائے اور اسے قرآن و سنت کا آئین و دستور اور عدل و انصاف دیا جائے. اگر حکومت وقت ایسا نہیں کرے گی تو انشاءاللہ العزیز اب باری کی حکومت نہیں بنے گی، اب اسلامی انقلاب آئے گا. جزاک اللہ خیر. مولانا اکرم اوان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. مولانا محمد اکرم اوان صاحب ہی اپنے خطاب سے قبل آیات قرآنی کی تلاوت فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. صدق اللہ العظیم. میں مولانا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 2 شعر نعت کے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ تلاوت کے ساتھ نعت کی سعادت بھی نصیب ہو جائے. حسن ظاہر سے تیرے روشن جہان رنگ و بو، پر جمال باطنی کی ذوف شانی اور ہے. دیکھتی ہے آنکھ گنبد کو کبھی، در کو کبھی، دل نے جو دیکھا آقا وہ کہانی اور ہے. بہتے ہیں دریا بہت، شوریدہ سر موجیں بھی ہیں، بحر رحمت کی تیرے لیکن روانی اور ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. لائق صد احترام جناب ڈاکٹر پروفیسر علامہ طاہر القادری صاحب،
معزز قائدین ملت، سامعین کرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی آج کے اس اجلاس کے طفیل کہ بہت سے ماہرین کی، بہت سے قائدین کی بہت قیمتی آراء اور پروفیشنلی بہت قیمتی تجزیہ سننے کو نصیب ہوا۔ میری ناقص رائے میں اگر مجھے اجازت ہو تو ایک دیہاتی سی مثال پیش کروں کہ یہ قوم، یہ ملک، یہ حکومت ایک گاڑی ہے، چیف ایگزیکٹو اس کا ڈرائیور ہے۔ کچھ لوگ جو حکومت میں ہیں وہ اپر کلاس کی سواریاں ہیں، اپوزیشن والے حضرات بھی کم از کم گاڑی کے اندر تو بیٹھے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو کوئی کھڑکی سے لٹک رہا ہے، کوئی پائیدان سے لٹکا ہوا ہے، کچھ ذرا ہمت کر کے چھت پر چڑھ گئے ہیں۔ اب اس گاڑی کو منزل مقصود تک پہنچانا اور اپنے مطلوبہ روٹ پر چلانا، یہ ذمہ داری اس کی ہے جس کے پاس سٹیئرنگ ہے۔ جو شخص ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے، اگر اسے ہم نے چھت سے چلا کر بتانا ہے کہ آگے سے ٹرک آ رہا ہے، ٹکر نہ ہو جائے، کھڑکی والے نے شور کرنا ہے کہ آگے کھڈا ہے، گاڑی کو بچائیے، پیچھے والے نے بتانا ہے کہ جناب خطرناک موڑ ہے، ذرا بریک پر پیر رکھ کر مڑیے گا، تو یہ ڈرائیور کب تک سلامتی سے گاڑی چلا سکے گا؟ میری گزارش یہ حضرات کہ اگر آپ نے مشورے دینے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم فیصلہ نہیں کر پاتے، تو نہایت ادب سے گزارش کروں گا کہ جس شخص میں قوت فیصلہ نہ ہو اسے قوم کی سربراہی کا حق نہیں ملنا چاہیے۔ پھر وہاں اس شخص کو بٹھائیے جو فیصلہ کر سکے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے حضور، الحمدللہ مسلم لیگ کی حکومت ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مسلم لیگ کے عہد اقتدار میں بات کرنے کی توفیق ہوئی۔ ہم لڑکے تھے، 14-15 سال ہماری عمر تھی، اور ہم نے مسلم لیگ کے لیے بڑی کرسیاں ڈھوئیں، میز لگائے، سٹیج بنائے، نعرے مارے۔ یونینسٹ والے گاڑیاں پرووائیڈ کرتے تھے، مسلم لیگ والوں کے پاس ٹانگا بھی نہیں تھا۔ ہم پیدل جاتے تھے، کرسیاں میز سروں پر اٹھا کر، اور یونینسٹ کی گاڑیوں بسوں پہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا، اور وہ خالی پھرا کرتی تھیں۔ نعرہ یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر لاکھوں لوگ شہید ہوئے تو اعلاء کلمۃ الحق کی خاطر، اگر لاکھوں لوگوں نے ہجرتیں کی تو اعلاء کلمۃ الحق کی خاطر، اور اگر الگ تقسیم ہو کر ملک بنا تو اس لیے کہ ایک ایسا خطہ زمین ہو جس میں کوئی کسی دوسرے کا حق نہ روک سکے، اور نان شبینہ ہر ایک ملک کے رہنے والے شہری تک پہنچے، وہ مسلمان ہے یا کافر، ملک کا شہری تو ہے، اس کا حق۔ لیکن ہوا یہ، ہمیں دھوکے سے دوسری گاڑی میں بٹھا دیا گیا جو اسی کافرانہ اور ظالمانہ نظام کو لے کر چل رہی تھی۔ ترسم کے نرسی بقابہ عربی راہ کے میں روی بترکستان است۔ تو ہمیں دوسری گاڑی پر بٹھا دیا گیا، اور لوگ باری باری آتے رہے، حکومت کرتے رہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ 47 سے لے کر 98 تک ہر انقلاب، ہر تبدیلی، ہر موومنٹ، ہر الیکشن اسلام کے نام پر لڑا گیا۔ اور آج کی صاحب اقتدار مسلم لیگ کا مینوفیسٹو بھی یہ تھا کہ ہم اقتدار میں آ کر خلافت راشدہ کا نظام نافذ کریں گے۔ خلافت راشدہ کے نظام سے میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ کتنے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں صحابہ کرام کی فوج میں؟ کتنے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے آپ کو 1400 سالوں میں نظر آتے ہیں؟ مسلمانوں نے دنیا کا 3/4 حصہ فتح کر لیا، ان میں کتنے ٹنڈ منڈ تھے؟ اسلام وہ ہاتھ کاٹتا ہے جس کا بغیر کاٹنے کے کوئی چارہ ہی نہ ہو، اور ایسے ہاتھ کٹ ہی جائیں تو قومیں سلامت رہتی ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحب دانش،
کہ سانس زندگی کی نوید ہے۔ حضرات گرامی، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ بیت المال کو سود سے پاک کیا جائے۔ سود غریب سے لیتا ہے اور پیسے والے کو اور دیتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں وہ نظام ہو جو اللہ کے رسول نے دیا کہ امیر سے لو اور فقیر کو دو۔ بیت المال پر جتنی انڈسٹری ملک کی لگی ہوئی ہے برائے نام سود دینے کی بجائے یا قرضہ معافی کی درخواست دینے کی بجائے، جتنا پیسہ قومی بینک کا ہے اتنے فیصد منافع قومی بینک کو دیا جائے۔ اگر یہ نافذ کر دیا جائے حضور، تو جتنے ٹیکس غریب پر لگا کر آپ بجٹ بناتے ہیں وہ سارے ٹیکس اس منافع سے پورے ہو جائے اور غریب کو بھی نان جمی میسر آ سکے۔ آپ کسی کی تنخواہ مت بڑھائیے۔ آج اس ملک میں 70% ٹیکسوں پر جا رہا ہے، وہ ٹیکس جنہیں کوئی جانتا ہی نہیں۔ 1 گز کپڑے کا 2 گز کپڑے کا کفن چاہیے تو زمین پر مالیہ ہے، پانی پر آبیانیاں ہے، ٹریکٹر پر ٹیکس ہے، ڈیزل پر ٹیکس ہے، بیج پر ٹیکس ہے، کھاد پر ٹیکس ہے، دوائیوں پر ٹیکس ہے، لوڈ لے کر جانے پر ٹیکس ہے، اس کارخانے پہ ٹیکس ہے، سوت بنانے پہ ٹیکس ہے، کپڑا بنانے پہ ٹیکس ہے، مارکیٹ میں ہے پھر ٹیکس ہے۔ اس 2 گز کفن پر کتنے ٹیکس ہیں شمار کیجئے۔ تو غریب تو کفن کو بھی ترس گیا۔ اور وہ ٹیکس کہاں جاتے ہیں؟ ہمیں کہا جاتا ہے ملک جو ہے وہ بیرونی قرضوں پہ چل رہا ہے۔ بیرونی قرضوں پر چلنے والے ملک سے ارباب اقتدار پھر قرضے کیوں لیتے؟ جب ملک خود بیرونی قرضے پہ چل رہا ہے تو یہ شریف لوگ پھر اس سے جو خود قرض پہ چل رہا ہے اس سے یہ قرض کیوں لیتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم غریب جو ہیں ہمیں تو انہوں نے رہن کا مال بنا رکھا ہے کہ غیر قوموں کے آگے ہمیں رہن کر کے پیسہ لیتے رہیں اور وہ واپس وہاں جمع کراتے رہیں جو مگر مچھ کا پیٹ ہے، وہاں سے اب ڈالر نکلیں گے نہیں۔ جو یہاں سے لوٹ کر وہاں لے جائے گئے ان کے آنے کی امید کم از کم مجھے نہیں ہے۔ حضرات گرامی، جب ہم کہتے ہیں اسلام کی بات تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ عدل اسلامی نافذ کیا جائے۔ ایک شخص کی عدالت جواب طلبی کرے تو ججوں کو تھپڑ پڑے اور دوسرے کو بے گناہ پکڑ لے اور صدیوں اس کی ضمانت بھی کوئی نہ کرے، یہ ظلم ختم کیا جائے۔ شاہ سے لے کر گدا تک ایک انصاف کیا جائے جو اللہ کا انصاف ہو، جو قرآن و سنت کا انصاف ہو، ہر مجرم سزا پائے اور ہر با اخلاق با کردار شہری معزز ہو کر رہے۔ آج گلی میں قتل ہوتا ہے غریب، بازار میں قتل ہوتا ہے، سبزی لینے جاتا ہے مارا جاتا ہے، بس میں قتل ہوتا ہے، ٹرین میں قتل ہوتا ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے اور مسجد میں قتل ہو جاتا ہے۔ کیا یہی حکومتیں ہوتی ہیں اور یہی ارباب اقتدار ہمیں درس دے رہے ہیں کہ ہم قربانی دیں؟ ہم تو پہلے قربانی پہ لٹکے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ پورے ملک کا ایک تعلیمی نظام بنایا جائے اور ایک تعلیمی نصاب بنایا جائے۔ اس ملک میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو آسمان سے اتری ہو، سب اسی زمین کے بندے ہیں، اسی پر رہنے والے، اور سب کے بچوں کا حق ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک بچے کو تعلیم پرووائڈ کرے اور اس کے لیے انتظام کرے۔ حکومت کا کام ہے بچوں کو سکول تک پہنچائے، انہیں کتابیں مہیا کرے، انہیں اساتذہ مہیا کرے اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔ یہ کیا ہے کہ ایک طبقے کے لیے تو آپ نے بہت اعلیٰ کالج بنا دیے اور دوسرے کا بچہ ساری عمر ریوڑ چراتا مر جائے، اس کے لیے کوئی پرائمری سکول بھی نہیں ہے۔ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو مراد ہوتی ہے کفالت مہیا کی جائے ملک کے ہر شہری کو، عدالت مہیا کی جائے ملک کے ہر بسنے والے کو، اور حفاظت کی جائے ایک آدمی سے لے کر ملک کی سرحدوں تک ہر چیز کی۔ حضرات، میں نہایت ادب سے عرض کروں گا کہ محترمہ بے نظیر صاحبہ کا بیان بھی میں نے پڑھا ہے کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو شریعت محمدی نافذ کریں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی ہمیں یہ بتا دیں what do they mean by شریعت محمدی، کیونکہ آج تک نفاذ اسلام کے وعدے ہوتے رہے، اس کی تعبیر نہیں بتائی گئی۔ اور آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، گھنٹہ بج چکا ہے اور میں یہ عرض کر دوں گھنٹہ حالات کا بھی بج چکا ہے۔ جن لوگوں نے اور بھی APC کرنی ہے جلدی کر لیں، یہ شیشے ٹوٹنے والے ہیں، یہ دروازے کھلنے والے ہیں اور یہ میزیں الٹ جانے والی ہیں، اس لیے کہ غریب کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں رہا۔ اور بھی جو کوئی ساتھی APC کرنا چاہتا ہے بہت جلدی سے کر لے، شاید
2 ہفتے کے بعد ممکن ہے ہم اس حال میں نہ بیٹھ سکیں، یہ دریاں الٹ جائیں، شیشے ٹوٹ جائیں اور بتیاں بجھ جائیں۔ یہ ملک اس طرف جا رہا ہے۔ آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں، ٹو ہیل ود بیڈی امریکہ۔ امریکہ از نو نیشن، ایوری باڈی از ایلین اینڈ ایوری باڈی از فرام دا اسٹریٹ۔ They don't know whom they belong to۔ آپ اپنے آپ کو اپنے مقام پر لے آئیں، آپ قوم کو اسلام کا پلیٹ فارم دیں، عدل اسلامی دیں اور آپ اسلامی معیشت دیں، ہر متنفس کو تحفظ دیں۔ امریکہ وغیرہ آپ کی گرد پا بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ مولانا محمد اکرم عوان صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کہی اور پوچھی کہ اعلان ہوا ہے شریعت محمدی کا نفاذ ہم کریں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ میں سوچ رہا تھا کہ عرض کروں، مگر آپ کی گفتگو کے جو آخری جملے ہیں وہی مراد ہے ہماری شریعت کے نفاذ سے، اور اسلامک سوشل آرڈر کی صورت میں پاکستان عوامی اتحاد اسی کے نفاذ کے لیے کمیٹڈ ہے۔ اللہ کرے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، ہم آپ کے ہم رکاب ہوں گے انشاءاللہ اس معاملے میں۔ شکریہ۔ مولانا اسلم خان عوان صاحب الاخوان تحریک کے قائد اور عنوا، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ صدر گرامی قدر، رہنمایان قوم، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوابزادہ صاحب نے نہایت فصاحت و بلاغت سے حالات کا تجزیہ فرمایا۔ میں صرف ایک جملہ عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ موجودہ حکومت سے کسی خیر کی توقع کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ ہم اس بات پہ نوابزادہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں عبوری حکومت بنانے کے لیے، لیکن میں دیہاتی آدمی ہوں، گاؤں سے آیا ہوں، میری ضروریات بھی مختلف ہیں اور میری سوچ بھی تھوڑی سی سادہ اور عامی سی ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ عبوری حکومت بنانے والے احباب اور ہمارے لیڈران کرام سب سے پہلے ہمیں کوئی مینیفیسٹو دیں، ہمیں بتائیں کہ وہ عبوری حکومت سب سے پہلے دفاع وطن کے لیے کیا رویہ اپنائے۔ مسئلہ کشمیر دفاع وطن کو خطرے میں ڈالنے کا بنیادی دروازہ اور سبب ہے، اس میں طے شدہ پالیسی کیا ہو۔ دوسری بات ہم یہ چاہیں گے کہ جو رزق آسمانوں سے برستا ہے وہ بلند چوٹیوں اور اونچے درختوں کے پتوں پہ اٹک جاتا ہے، وہ زمین تک کیسے پہنچے گا۔ معاشی نظام میں عبوری سیٹ اپ کیا تبدیلیاں لائے گا کہ ہم اس کے لیے جانیں نچھاور کریں۔ ہمارے بچے درختوں کے نیچے بیٹھ کر دن بھر اٹھ جاتے ہیں، ماسٹر نہیں ملتا، اور آپ کے بچے ایچیسن میں پڑھتے ہیں۔ اس فرق کو آپ کیسے کم کریں؟ تعلیمی نظام میں کیا تبدیلی آئے گی جس کے لیے آپ ہمیں سڑکوں پہ بلاتے ہیں؟ آپ کا نظام عدل ایک آدمی کو غدار وطن کہہ کر گرفتار کراتا ہے اور پھر اس سے معافی مانگ کر مقدمہ واپس لے لیتا ہے۔ اس نظام عدل میں آپ کون سی مثبت تبدیلی لائیں گے جس کے لیے آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں؟
آپ کا سیاسی نظام جن لوگوں کی بدعنوانیوں سے اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں انہیں نلا دھلو کر پاک صاف کر کے پھر اسمبلی میں بھیج دیتا ہے۔ آپ اس سیاسی عمل میں کیا مثبت تبدیلی لائیں گے؟ آپ ہمارے ان 4 سوالوں کے جواب دے دیجئے، ہم گھر نہیں جائیں گے، ہم لاہوری جان دے دیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، جزاک اللہ خیر۔ مشہور عالم دین الاخوان کے امیر جناب مولانا محمد اکرم آوان اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ مولانا محمد اکرم آوان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ جناب وزیر اعظم پاکستان عزیزم اعجاز الحق، جناب وزرائے کرام، ممبران اسمبلی، حاضرین محفل، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم جس مرد شہید کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اس مرد حق نے، اس مرد کلندر نے وطن عزیز کی بقا اور تحفظ کی جنگ دنیا کی ایک بہت بڑی سپر پاور کے ساتھ افغانستان کے چکیل میدانوں میں لڑی۔ دنیا یہ جانتی ہے کہ روس کا دریائے آمو کو عبور کرنے والا قدم کابل تک رکنے والا نہیں تھا، اسے گرم پانیوں کی ضرورت تھی۔ وہ پاک زمین کو روند کر گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا تھا۔ یہ کام اللہ نے اپنے اس مرد کلندر، اس عظیم شہید اور اس کے ساتھیوں سے لیا کہ جسے دنیا ناقابل تصغیر کہتی تھی، جسے دنیا سپر پاور کہتی تھی، اس مرد کلندر نے ثابت کر دیا کہ سپر پاور اللہ وحدہ لا شریک ہے اور مخلوق ساری محتاج ہے اس کے سامنے۔ عزم صمیم چاہیے، یقین محکم چاہیے، ایمان چاہیے۔ حضرات گرامی، یہ صرف پاکستان کی آزادی کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ وسط ایشیا کی ان تمام مسلمان ریاستوں کی آزادی کی جنگ تھی جو آج روس کے چنگل سے آزاد ہو کر اپنی آزادی کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، جہاں انہوں نے قربانیاں دے کر زمین کو لال کر دیا اور سرخ پرچم لپیٹ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جھنڈے گاڑ دیے۔ جناب وزیر اعظم، میرے پاس اس شہید کا ایک جملہ امانت ہے، قوم کی امانت ہے، وہ آپ کی امانت ہے۔ ایک دن تھا جب یہ میرے پاس تشریف لے گئے، ایک میں تھا اور ایک ضیاء الحق صاحب تشریف فرما تھے۔ میں نے بڑی بے تکلفی سے گزارش کی تھی کہ جنرل صاحب، ملک کے اندر جتنا اسلامائزیشن کا عمل ہوا ہے مجھے یہ ون مین شو لگتا ہے۔ میں نے بالکل یہی گستاخانہ الفاظ عرض کیے تھے، اگر ضیاء الحق کو درمیان سے اٹھا دے تو یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ وہ مسکرائے جیسا ان کی عادت تھی اور فرمایا، میں نے شریف خاندان کا ایک شریف نوجوان چن لیا۔ اللہ گواہ ہے، یہ شہید کا وہ فکرہ ہے جس کا میں اکیلا گواہ ہوں۔ میں نے اسے کسی خط میں نہیں لکھا، کسی چٹھی میں نہیں لکھا، کسی ملاقات میں آپ سے عرض نہیں کیا۔ میں شہید کی یاد کے اس پلیٹ فارم سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج قوم کی بیٹیاں اسلامی انصاف کی طالب ہے آپ سے۔ آپ نوجوانوں کے تڑپتے ہوئے لاشیں قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں، آج کے لٹتے ہوئے گھر
اسلامی عدل کا تقاضا کرتے ہیں، اور آج کا پھاکوں مرتا ہوا غریب میاں صاحب آپ سے اسلامی معیشت کا طالب ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ کریم آپ کو جرأت دے، اللہ کریم آپ کو حوصلہ دے، اور اللہ کریم ان سازشوں کو ناکام کر دے جو پچھلی دفعہ آپ کے راستے کی دیوار بنی تھی۔ میاں صاحب، نفاذ اسلام کی راہ میں ہم آپ کے خادم ہیں، لیکن ایک گستاخی مجھے معاف فرمائیے گا، میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام اور نظام اسلام وطن عزیز کا مقدر ہے انشاءاللہ۔ یہاں اسلامی نظام نافذ ہو کر رہے گا۔ اگر کوئی ایک نہیں کرے گا، اللہ کریم کسی دوسرے کو توفیق دے دیں گے۔ عسیٰ ان یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ میری تمنا یہ ہے میاں صاحب، یہ سعادت آپ کے اور آپ کے رفقاء کے حصے میں آئے، اعجاز الحق کے حصے میں آئے، آپ کی کابینہ کے حصے میں آئے، آپ کی اسمبلی کے حصے میں آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع، اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔